علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو مٹا دی بیچ میں حائل تھی سرحدیں جتنی علی کے عشق نے جناب حود نبی اللہ اور جناب صالح نبی اللہ کی قبر لے کر اب وہاں کام کر رہا ہے بنا دیا دو رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز زیارت جناب حود علیہ السلام اور 2 رکعت نماز زیارت جناب صالح علیہ السلام. کم کر دی دوریاں کتنی علی کے نام سے ملتی تھی روشنی اتنی علی کے عشق میں گزری تھی زندگی اپنی خزان ماں کی طرح گود میں لیا ہم کو علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی خزاں کے شہر کو فصل بہار دیتا ہے نقوش خاتم ہستی ابھار دیتا ہے گلے حدود بشر کو نکھار دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کی ذات بجو اعتبار رکھتا ہے وہ اپنے دوسرے مقام امام زمان کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے خاص طور سے طے عراق کا سفر کیا تھا اور ہر جگہ کے اوپر زیارت کی تھی اور یہاں کے اوپر پڑھی وہاں سے مقام قرار دیا امام زمانہ یقیناً جس طریقے سے ہمارا پہلا امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام برابر مقبرے میں آتے تھے اور لوگوں سے گفتگو کرتے تھے. یقیناً اس زمانے میں ہمارا وقت کا امام بھی ان کے درمیان ہوتا ہوگا اور ان سے گفتگو کرتا ہوگا. 2 رکعت نماز پڑھیں اور موت بھی اختیار رکھتا ہے علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی کے عشق سے خود کو سوار رکھا ہے علی کے عشق خود میں اتار رکھا ہے علی کے عشق نے چہرہ سوار رکھا ہے علی کے عشق نے میرا وقار رکھا ہے سوائے اس کے دامن میں نعمتیں بھرتی علی کے چاہنے والے کا موت کیا کرتی علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا في زمرتي من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله والأئمة المعصومين وجد الله ورحمة الله وبركاته. اللهم لا تجعل آخرنا من زيارتي إياه وإن توفيت القبر بعد فإني أشهد في مماتي ما شهدت عليه في حياتي. أشهد أن عميد المؤمنين علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد. علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی
علی علی مولا علی کسی کو کیسے پتا ہو کہ کیا ہوا ہوگا، بھلا وہ نزع کا عالم بیان کیا ہوگا، فرشتہ موت کا جب سامنے کھڑا ہوگا، بدن سے روح کو وہ قبض کر رہا ہوگا، جو موت آئی بصد اہتمام آئے گی، یہاں علی کی محبت ہی کام آئے گی، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی کے عشق نے بخشی ہے زندگی مجھ کو، انہی کے در سے ملا علم آگہی مجھ کو، سلام کرتی ہے دنیا کی روشنی مجھ کو، بس حیات نہیں خوف تیرگی مجھ کو، علی کے نام سے مشکل کا وقت ٹلتا ہے، لہد میں ان کی ولا کا چراغ جلتا ہے، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی علی مولا علی 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 مولا علی علی بھائی اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں آپ کو شہادت ملی، ایسے شہادت ملی ہے وہ کی جائے گی 2 رکعت نماز جناب زید کے امام کا ہدیہ 2 رکعت نماز۔ السلام علی رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین، السلام علی امیر المومنین علی بن ابی طالب، السلام علی فاطمہ الزہرا، مولا علی 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 مولا علی چلا جو قبر کی جانب تو تھوڑا ڈر تھا، مگر مجھے خبر تھی یہاں سے طویل ہوگا سفر، جو مشکلیں یہاں آئیں گی کیا کسی کو خبر، صدا یہ دل سے نکلتی تھی آئیے حیدر، ادھر جو دیکھا کوئی شہ سوار آتا ہے، کمر میں باندھے ہوئے ذوالفقار آتا ہے، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس جگہ کے اوپر ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں، جناب زید امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ہیں، جن اور عالم بھی تھے۔ اپنے زمانے میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کوئی معروف تھا زہد میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، تو وہ تھے جناب زید، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی گئی جو تاریخ ابھی چند عرصے پہلے کربلا میں دہرائی گئی تھی، یعنی جس طریقے سے کربلا میں شہید کیا گیا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، جس طریقے سے ان پر ظلم کیے گئے ہیں، بالکل وہی طریقہ اختیار کیا گیا چند ہی عرصے کے فاصلے کے بعد جناب زید کے ساتھ۔ اور روایت کے یا کہنا ہے کہ جس وقت فساد بڑھ گیا اور لوگوں میں خرابیاں عام ہونے لگی، جناب زید نے کہا کہ اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میں ان خرابیوں کو دیکھ سکوں، لہذا میں قیام کروں گا، اور جناب زید نے قیام کیا۔ نتیجہ یہی ہوا کہ جناب زید اس دنیا سے شہید کر دیے گئے۔ اب روایت ہے جناب فضیل بن یسار کی، وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ خود جناب زید کے ساتھ شریک تھے جنگ میں، وہ کہتے ہیں کہ جب جناب زید کی شہادت واقع ہو گئی، میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں جناب زید کی شہادت کے بارے میں
امام جعفر صادق کو خبر نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں امام کو میں بتاتا ہوں امام کو کہ جناب زید کی شہادت ہو گئی ہے تو یقیناً میرا امام غمزدہ ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا امام غمزدہ ہو. لہذا میں جب داخل ہوا تھا میں نے یہی سوچا تھا کہ میں امام کو نہیں بتاؤں گا، لیکن جیسے ہی داخل ہوا امام نے مجھے دیکھتے ہی مجھ سے پہلا سوال کیا. سوال کیا ہے؟ فضیل یہ بتاؤ کیا میرے چچا کو شہید کر دیا گیا؟ یہ سوال کرنا تھا کہ ایک مرتبہ فضیل کہتے ہیں کہ میں اب برداشت نہ کر سکا، گریہ کرنے لگا، اور آواز یہاں فرزند رسول آپ کے چچا کو قتل کر دیا گیا، آپ کے چچا کو شہید کر دیا گیا. صلبوہ، ان کو سولی بھی دی گئی. کہا کہ ہاں فرزند رسول ان کو سولی بھی دی گئی. اور بس صرف ایک روایت کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اور تصور کیجئے گا. اس کے بعد جناب فضیل کہتے ہیں فرزند رسول میں نے دیکھا کہ ایک شقی نے ایک تیر سے جناب زید کی پیشانی پہ وار کیا. روایت کے فقرے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام بے ساختہ گریہ کرنے لگے. فضیل نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا کچھ غلط بات کہہ دی، کوئی غلط بات ذکر کر دی. ایک مرتبہ امام صادق کہتے ہیں فضیل تم نے کچھ غلط بیان نہیں کیا. پھر مولا کہا مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا. وہ کون سا منظر؟ اے فضیل، ارے میرے چچا کے پیشانی پر جس وقت تیر مارا گیا میرے چچا کے بازو سلامت تھے، لیکن ہائے رے میرے چچا عباس، ارے جس وقت پیشانی پر تیر مارا گیا بازو ختم ہو گئے تھے. ارے جناب ابوالفضل عباس نے چاہا اس تیر کو اپنے گھٹنوں کے سہارے نکالے، ایک ظالم نے گرز مارا. اب جناب ابوالفضل عباس گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، زمین پر آئے، آواز دی السلام علیک یا اخا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، انا للہ وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار لہا تجھ واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. بار لہا تجھ واسطہ محمد وآل محمد کا. حکیم ہے ولید، اتنی زیادہ خرابی پیدا ہوئی ہے، چاہے وہ ذاتی شرافت کی بات ہو چاہے اعمال کی بات ہو، دونوں اعتبار سے ایسی خرابی پیدا ہو گئی کہ جس کے بعد جناب زید نے قیام کیا ہے. ذاتی شرافت کیا ہے؟ اللہ نے اس ملعون کو ایک بیٹی عنایت کی، اور اتفاق سے وہ بیٹی بھی حسین و جمیل خوبصورت، اور جب وہ بیٹی شادی کے لائق ہو گئی تو اس کی نیت خراب ہوئی، اور اس نے اپنے دربار کے جو فتویٰ دینے والے تھے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی انسان ایک درخت لگائے اور وہ درخت بڑا ہو جائے تو اس درخت سے وہ خود استفادہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ ان لوگوں نے کہا یقیناً بھائی درخت اس کا ہے تو یقیناً وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے. اس نے کہا میرا مطلب حل ہو گیا. یعنی اس نے اس مطلب کو کہاں کے اوپر فٹ کیا کہ یعنی ہماری اپنی بیٹی ہمارے لیے جائز ہے. تو ذاتی شرافت اس کی یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے تعلقات قائم کر رہا ہے، اور اس کے اعمال کا حد یہ ہے کہ اتنا شراب پیتا تھا کہ شراب کے نشے میں جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو اس دور کے اس کے جو غلام تھے، خادم تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ چلیے نماز پڑھ لیں، آپ کو نماز پڑھانا ہے. کہا کہ مجھے نماز پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنی کنیز بھیج رہا ہوں، یہی نماز پڑھا دے گی. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ کنیز آئی ہے، اس نے نماز پڑھائی ہے، اور پورے مجمع نے اس کنیز کے پیچھے نماز پڑھی ہے. یقیناً جہاں فساد اس درجے پر پہنچ چکا ہو ہر انسان برداشت کرنا نہیں کر سکتا. لہذا جناب زید نے کہا نہیں، اب جس حد تک فساد پہنچ چکا ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسے فساد کے سامنے، ایسے فساد کے مقابلے میں قیام کیا جائے. کل جیسے میرے جد امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، آج پھر ہم بھی انہی کی طرح قیام کریں گے. اور جناب زید نے قیام کیا، اور وہی تاریخ پھر سے دہرائی گئی کہ جو تاریخ اس سے پہلے کوفے والوں نے دہرائی تھی کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، آج پھر ساتھ تو بہت لوگ آئے، لیکن جب یہ دیکھنے لگے کہ نہیں دھیرے دھیرے لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ایک ایک کر کے لوگ
جناب زید کو چھوڑ کر چلے گئے اور جناب زید اس کوفے میں اکیلے اور تنہا رہ گئے اور نتیجتاً جناب زید کی شہادت واقع ہوئی۔ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کرنا چاہا کیونکہ اس جنگ میں امام جعفر صادق علیہ السلام شریک نہیں ہوئے، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر جناب زید حق پر ہوتے تو امام صادق بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ امام صادق کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ جناب زید حق پہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی خبر ملی امام جعفر صادق علیہ السلام کو، امام نے فرمایا خدا کی قسم، جیسا کہ میں نے اسی روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، خدا کی قسم میرے چچا زید سچے بھی تھے اور میرے چچا زید عالم بھی تھے، یعنی ان کے اس قیام میں کسی طریقے کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر اس قیام کو وہ مکمل کرتے تو یہ حکومت میرے حوالے کرتے۔ میں کنی وجہوں سے نہیں شریک ہو سکا، لیکن ان ظالموں نے جو جناب زید کے ساتھ کیا وہ بہرحال درست نہیں کیا، اور جناب زید 4 سال مسلسل، یعنی 1-2 سال نہیں، 4 سال مسلسل جناب زید کی لاش کو کوفے میں لٹکایا گیا، اور 4 سال کے بعد بھی جیسے ہی دفن کیا گیا، ظالم نے آپ کی قبر کو کھود کر آپ کی لاش کو جلا کر آپ کی راکھ ہوا میں بلند کی، اور یہ کہتے ہوئے بلند کی کہ ہمارا بدلہ پورا ہوا، جو ہمارے دل میں بغض تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، ہم نے اس بغض کی وجہ سے ایسا کیا۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے، وإلا اگر پوری تاریخ ذکر کی جائے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیوں بعض اصحاب کو روکا اور بعض اصحاب سے منع کیا کہ نہیں اس قیام میں شریک نہ ہو، اس لیے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اور جناب زید کے بعد اسی طریقے سے جناب یحییٰ کو بھی اسی طریقے سے شہید کیا۔